یقیناً آپ کا سوال ہوگا تو کیا دین کی طرف آنے سے زندگی کی مشکلیں ختم ہو جائیں گی؟ تو کیا دین کی طرف آنے سے زندگی کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی؟ تو کیا دین کی طرف آنے سے ہمیں سب کچھ مل جائے گا؟ تو میرا جواب ہے جی۔ جب آپ دین میں داخل ہوں اور پوری طرح داخل ہوں، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مطابق ڈھالنا شروع کر دے گا۔ جی، آپ کے اندر توکل نازل ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے اندر صبر شامل ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ کو یہ توکل ہوگا کہ جس رب نے آپ کو زندگی دی ہے، جس رب نے آپ کو دنیا دی ہے، جس نے آپ کو دنیا کے رشتے دیے ہیں، وہی ان کے کھانے پینے کے اسباب دینے والا ہے، تو آپ اسی سے طلب کریں گے۔ خود کو تھکا کے بٹھا نہیں دیں گے، خود کو پریشانیوں کے حوالے نہیں کر دیں گے، خود کو خوف کے جالوں میں جکڑا نہیں دیں گے۔ ایک چیز میں آپ کو کنفرم بتاتی ہوں کہ دین میں داخل ہونے کے بعد صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، مسلمان کا نام رکھ لینا ہی کافی نہیں ہے، آپ کے آئیڈینٹی کارڈ پر آپ کا بحیثیت مسلمان ہونا ہی کافی نہیں ہے، آپ کو دین میں پوری طرح داخل ہونا پڑے گا، تبھی آپ مسلمان ہیں۔ اور یقین کریں، جب آپ اللہ کی رضا کے مطابق چلنا شروع کر دیں گے نا، تو راستے خود بخود آپ کے لیے آپ کے حق میں ہوتے چلے جائیں گے، رزق کے راستے آپ کی طرف ہموار کر دیے جائیں گے، پریشانیوں کو آپ پر اتنا آسان کر دیا جائے گا کہ آپ کو وہ مشکلیں نہیں لگیں گی۔ یہ سچ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ سچ ہے کہ دنیا ایک سایہ ہے، یہ سچ ہے کہ دنیا میں سوائے پریشانیوں کے کچھ نہیں ہے، مگر اللہ نے تاکید کے ساتھ یہ باتیں کہی ہیں کہ اگر مجھ پر بھروسہ کر لو تو میں تم پر دنیا آسان کر دوں گا، اور دنیا کا آسان ہو جانا ہی ہماری فتح ہے، دنیا کا آسان ہو جانا ہی ہمارے لیے خوف سے نجات ہے، اس خوف سے جس میں مبتلا ہو کر ہم ہر گناہ کرنے لگتے ہیں، جس میں مبتلا ہو کر ہم اللہ، رسول اور قرآن سے بغاوتیں شروع کر دیتے ہیں، ایسی بغاوتیں کہ جن کو کرنے پر ہمیں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، ایسی بغاوتیں کہ جن پر اگر کوئی ہمیں اللہ سے ڈرائے تو ہمیں وہ بھی برا لگے۔ قیمتی ترین الفاظ آپ کو دوں، آپ جو بھی اللہ کی رضا کے لیے چھوڑیں گے، اللہ اس سے بہتر آپ کو عطا کرے گا، بشرطے آپ خالصاً اسے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑیں۔ اللہ آپ سے لیتا کبھی نہیں ہے، وہ خود عطا کرنے والا اور دینے والا رب ہے۔ ہاں، مگر آپ جو اس کی رضا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یا اپنے سے دور جانے والوں پر صبر کر کے اللہ کی طرف مڑ جاتے ہیں، تو وہ اس کا بہترین دینے پر قادر ہے۔ آپ کو خوف آخرت کا ہونا چاہیے۔ جب آپ اپنے اوپر آخرت کے خوف کو ہیوی کر لیں گے نا، تو یقین مانیے یہ دنیا کی فکریں اور دنیا کے خوف اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اوپر سے ہٹا دے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بنانے والا ہے جس نے ہر چیز انسان کی فلاح کے لیے بنائی ہے، جبکہ انسان اپنے نقصان اور اپنے خساروں کو خود چوز کرتا ہے۔ تو اپنی چوائس کو اور اپنی پسند کو اور اپنے راستوں کو بدل لیجئے، فکر آپ اللہ کی کیجئے، خوف آپ اپنے گناہوں پر کرنا شروع کر دیجئے، تو پھر دیکھیے کہ آپ اللہ کے کیسے قریب جاتے ہیں اور اللہ کیسے اپنے دین کو آپ کے لیے آسان فرماتا ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیاوی فکریں، دنیاوی خوف، دنیاوی کام کر لوں گا، اس کا یہ ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، یہ کر لوں گی تو اس کا یہ نقصان تو نہیں ہوگا، یہ وہ خوف اور وہ فکریں ہیں جو آپ پر ہر وقت مسلط رہتی ہیں، اور یہی وہ فکریں ہیں جو دراصل آپ کو نہ تو اچھائی کی طرف جانے دیتی ہیں اور نہ ہی آپ کی بہتریوں کے راستوں پر آپ کو قائم رہنے دیتی ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ایمان کو بھی کمزور کرنے کے پورے جتن کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں صرف آپ کو ہی کھوکھلا نہیں کرتی، بلکہ یہ آپ کے اندر سے ایمان کو بھی رخصت کرنے کے تمام انتظامات کرتی ہیں۔ مطلب آپ کو
حیرت ہے نا کہ آپ کو اس دنیا کی فکر ہے جس کے بنائے گئے اختیارات آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہیں. آپ کو اس کی فکر ہے مگر آپ کو اس کی فکر ہی نہیں کہ جس کو اس رب نے بنایا ہے، جس کا حساب آپ کو اس رب کو دینا ہے، جس کے جواب آپ کو اس رب کو دینے ہیں، اس کی آپ کو فکر ہی نہیں، اس کا آپ کو خوف ہی نہیں اور اس کے بارے میں آپ سوچتے بھی نہیں. آپ کو دنیا میں تو سیونگ کی فکر ہوتی ہے، آپ کو دنیا میں اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ کچھ پراپرٹی بنا لیں، کچھ مال و دولت جو ہے وہ سیو کر لیں کہ بعد میں کام آ جائے گا، مگر آپ کو آخرت کے لیے کوئی فکر ہی نہیں ہے. کیوں آپ کو اس چیز کا احساس نہیں کہ آپ نے خود کو ان انسانوں میں شمار کیا ہے جو اپنے لیے دنیا کی اہمیت کو چن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیارات دے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے، وہ اپنے لیے چننے کی طاقت رکھتا ہے. تو پھر کیوں آپ وہ چنیں جس میں آپ کا خسارہ ہے، جس میں آپ کا ہی نقصان ہے. کہانیوں میں آپ نے سنا، ڈراماز میں آپ دیکھتے ہیں، موویز میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اوور تھنکنگ ہے، یہ جو زیادہ سے زیادہ کا لالچ ہے، یہ جو سوچوں پہ سوچنا یہ کیا ہے، اس کا آگے جا کے نقصان کیا ہے، سب جانتے ہیں آپ مگر آپ پھر بھی کر رہے ہیں. حیران ہے نا، عقل دنگ رہ جاتی ہے سوچ کے کہ جب آپ کو پتا ہے سامنے آگ ہے اور آپ مسلسل چلتے جا رہے ہیں، اس کی طرف چلتے جا رہے ہیں. حیرت ہی ہوگی نا. غور و فکر کریں کہ آپ کا دل سکون میں کیوں نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس چیز کو وہاں لگایا ہی نہیں جہاں اس کا سکون ہے. یعنی کہ آپ کے دل کا سکون جہاں ہے، آپ کے دل کی اصل جہاں ہے، آپ نے دل کو وہاں تو لگایا ہی نہیں ہے. تو پھر وہ کس طرح سے سکون میں ہو، تو پھر وہ کس طرح سے مطمئن ہو. آپ نے اسے اپنی چوائس کے مطابق، آپ نے اسے اپنے اختیارات کے مطابق وہاں لگا رکھا ہے جہاں اس کا سکون ہی نہیں ہے، جہاں پر اس کی اصل ہی نہیں ہے. ہاں، اسٹرگل کریں، ایفرٹ لگائیں، محنت کریں، جستجو کریں، وہ ہر مسلمان کی بہترین طاقت ہے. مگر کس جگہ، کہاں، کیسے، یہ غور و فکر ضرور کریں. اب تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہترین موٹیویشنل سپیکرز ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہترین علماء کرام ہیں جو اللہ کے بہترین میسنجرز کے روپ میں آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، اللہ کے پیغامات آپ تک پہنچاتے ہیں. اب تو آپ کے لیے دین کو سیکھنا یا سمجھنا یا جاننا مشکل رہ ہی نہیں گیا. تو پھر غور و فکر کیوں نہیں؟ تو پھر یہ کیوں؟ جب آپ اپنے آپ کو اللہ کی فکروں میں اور اپنے کردہ نہ کردہ گناہوں کے خوف میں مبتلا کرنا، مشغول کرنا شروع کر دیں گے نا، تو یقین کریں آپ تھوڑے سے تھوڑے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے. آپ کو جتنا دیا جائے گا آپ اسی میں اللہ کی رضاؤں کی طرف راغب رہنے لگ جائیں گے. آپ کے دلوں کو پرسکون کر دیا جائے گا، آپ کی روحوں کو معطر کر دیا جائے گا، آپ کے جسموں کو پاک کر دیا جائے گا. آپ کو بہترین سے بہترین رزق کی طرف اس طرح سے راغب کیا جائے گا کہ یاد رکھیے گا جو بابرکت رزق ہوگا اس کا ایک نوالا بھی آپ کی نسلوں کو سیر کرنے کے لیے بہت ہے. اور جو نوالا اللہ کی رحمتوں اور برکتوں والا نہیں ہوگا، یقین کریں وہ لاکھوں نوالے بھی ہوں گے تو بھی آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا اور بھوک کی آگ بڑھتی ہی چلی جائے گی. غور و فکر کریں اپنے ان اعمال پر کہ خوف کرنا کہاں ہے. غور و فکر کریں کہ خود کو راغب کہاں کرنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو آخرت کے خوف کی توفیق دے، ہمیں ہمارے کردہ نہ کردہ تمام گناہوں کے خوف پر توبہ کرنے کی توفیق دے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک.